اس کے مقابلے میں جس قوم نے بھی محنت سے جی چڑھایا وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہا۔ ہمارے محبوب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ترغیب دی ہے، جو خود تمام کام اپنے ہاتھوں مبارک سے کرتے تھے۔ بکریاں بھی چرائی اور تجارت بھی کی اور مزدوروں کے کھردرے ہاتھ لبے نبوت سے چوما، یعنی جو مزدور مزدوری کرتا ہے اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، چھالے بن جاتے ہیں، انہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لب نبوت سے چوما۔ پھر فرمایا قسم الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کرنا فرض کے بعد فرض ہے۔ ایک دن ہمارے محبوب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب آدمی حاضر ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، کچھ مدد کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کرتے ہو؟ بولا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ چیز ہو تو وہ لے آؤ۔ وہ آدمی کچھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاصل کر دیتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں بکوا کر اسے ایک کلہاڑی اور رسی کا کہتے ہیں، وہ بازار گیا، ایک کلہاڑی اور رسی لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جنگل جاؤ، اب ان سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ترغیب دی۔ اب وہ آدمی ہر روز روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹ کر انہیں بازار میں بیچتا، اس طرح روزانہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن بعد آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر مسکرائے، بولا کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے مزے میں ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ سامعین محترم، یہی تو ہے محنت کا انعام جو شاعر کہتا ہے، محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی۔ جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، گلفام ہو جاتا ہے محنت سے کام کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔